ہیلو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اور گزشتہ روز بھی پاکستانی سینئر صحافی اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کی کینیا میں شہادت یا ہلاکت یا ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے اس کے خلاف بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے، اور پاکستان میں ہر اینکر جو ہے اس نے جمپ کیا ہے اپنے کیمرے پر اور ریکارڈنگ کر کے اپنا تجزیہ پیش کر دیا ہے۔ کئی ایسے تجزیہ نگار ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کسی قسم کے ایلوژن کا شکار تھے عمران خان کے بارے میں، اور وہ بڑے نفیس آدمی تھے، لیکن وہ جذبات میں اور اپنی سادگی میں جو ہے وہ عمران خان کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ فوج کی شاید نظروں میں یا ایجنسیوں کی نظروں میں آ گئے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے پاکستان سے جانا پڑا، اور وہ انگلینڈ گئے، پھر دبئی گئے، پھر کینیا گئے۔ اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں۔ جو ڈیٹیلز ہیں کہ ان کو کس طرح گولی ماری گئی، وہ سارے یوٹیوب چینلز جو ہیں ان پہ وہ ڈسکس ہو چکی ہیں، میں اس کی ڈیٹیلز پہ نہیں جانا چاہتا۔ مجھے بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر پروگرام کریں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور کئی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے، تو میں نے ایک دو کو تو میں نے میسیج یہ دے کے ٹال دیا، میں نے کہا بھائی کیوں میرا نمبر اگلا لگوانا ہے آپ نے۔ لیکن ہم اس دوران انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس پورے قصے کو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ریڈیو ہمالیہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس میں بہت سارے ایکس آرمی آفیسرز بھی جو ہے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، جن کو جنرل باجوہ نے جبری طور پر ریٹائر کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارا ایک نیٹ ورک ہے جو ہمیں والنٹری بنیادوں پر انفارمیشن فراہم کرتا ہے۔ تو اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم نے جو رپورٹ کمپائل کی ہے، اس میں اس کے تانے بانے جو ہے وہ ڈائریکٹلی آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اور یہ جو کلنگ ہے ناظرین، یہ بالکل اسی طرح اس کا یہ کی گئی ہے جیسے کریمہ بلوچ کی گئی تھی، جیسے ساجد بلوچ کی ڈنمارک میں اور کریمہ بلوچ کی کینیڈا میں کی گئی تھی۔ اب میں آپ کو جو ہماری رپورٹ آئی ہے ایکسکیوز می، اس کی میں تفصیلات کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کیا گیا، بلکہ اس آپریشن کا نام جو رکھا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین، یہ باقاعدہ طور پر آپریشن جو ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہیں رہنا چاہیے تھا، موت کا ایک دن معین ہے، موت نے جہاں آنا وہ پیچھا کرتی ہے، یہ سب میں ان باتوں کو جو ہے وہ نہیں مانتا۔ ظاہر ہے ہر شخص نے مرنا ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے ناظرین۔ جب آپ حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے ہوں تو جان بچانا فرض ہے۔ اب اس میں ہوا ناظرین یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ پاکستان میں ہی ٹھکانے لگا دیا جائے، لیکن ارشد شریف کو اس کی بھنک لگ گئی۔ ظاہر ہے ان کے بھی رابطے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ اطلاعیں مل جاتی ہیں اس قسم کی، اتنے ہائی پروفائل جرنلسٹ کو اندر سے کسی نے بتا دیا ہوگا، تو وہ چلے گئے ملک سے باہر، اور پھر ہمیں خبر ملتی ہے کہ کینیا میں وہ شہید ہو گئے۔ اب کینیا میں یہ کیا کر رہے تھے، اس کی دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں، بڑے جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ہیروئن کی سمگلنگ میں ڈیپلی انوالوڈ ہے ناظرین، اور یہ ہیروئن کی جو سمگلنگ ہے اس میں بھی انوالو ہیں، اور فورن کرنسی جیسے ڈالرز ہوتے ہیں اس کی سمگلنگ میں بھی انوالو ہیں۔ اسی طرح کا ایک جہاز کچھ مہینے پہلے ناظرین کینیا گیا تھا، جس میں ملینز آف ڈالرز کی ہیروئن تھی، جو ایلیجڈلی جنرل باجوہ کی ہیروئن تھی، اور اس کے بدلے وہاں سے کینیا سے قیمتی پتھر اور ہیرے جواہرات، جو ہیرے ہوتے ہیں وہ اور قیمتی پتھر جو ہے اس کے ٹرانزیکشن میں ان کو دیے گئے تھے، اسی جہاز میں وہ واپس آئے تھے۔ تو ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ وہاں کینیا گئے تھے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس کو وہ اس سٹوری کے ساتھ اپنی جوڑ سکیں جس میں وہ یہ کھوج لگا رہے تھے کہ جو جرنیل ہیں اور جو فوجی کمانڈر ہیں اور جو فوجی آفیشلز ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں، ان کو بھی گفٹس ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، وہ توشہ خانہ میں
جمع ہونے چاہیے. تو ان لوگوں نے کتنا اس سے پیسہ کمایا ہے. ایک تو یہ ان کا کھوج تھا جس کے لیے وہ کینیا گئے. اور دوسرا کھوج جو ہے جو اب کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ مسلم لیگ نون کی جو جائیدادیں ہیں کینیا میں اس کا بھی کھوج لگانے کے لیے وہاں گئے تھے. لیکن مین جو ان کا مقصد تھا وہاں جانے کا وہ ایکچولی جنرل باجوہ کی جو ہیروئن سمگلنگ کا ریکٹ ہے, جس پہ پہلے بھی میں نے اپنے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ سیسنا کاروان جہاز ہے جس کے اندر جو ہے فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کے جو ڈی جی ہیں وہ جنرل باجوہ کے پیسے لے کے گئے ہیں دبئی جہاز میں بھر کے. اور پھر جب جنرل باجوہ امریکہ گئے تھے اور 1 ہفتہ وہاں ٹھہرے تھے تو وہ اس پیسے کو امریکہ منتقل کرنے کے پروسیس کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی, اب آ جاتے ہیں اس کی طرف. ناظرین, یہ جو ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا ہے اس آپریشن کا نام تھا کوڈ نیم یعنی کہ نائروبی کلین ڈسپوزل. یہ آئی ایس آئی کی آپریشن کی ونگ کے اندر کی فائل سے یہ نائروبی کلین ڈسپوزل اس کا نام تھا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہائی پروفائل جو مرڈرز ہوتے ہیں وہ بڑے کمپلیکس آپریشن ہوتے ہیں ناظرین, اور اس میں بڑی میٹیکولس کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے, پرسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف ملٹری ٹرینڈ مائنڈز ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. آئی ایس آئی کا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ ہے کلینڈسٹائن آپریشن کے لیے, خفیہ آپریشنز کے لیے, اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر ہے. یہ انتہائی شفاق ہے اور زیرو اس کا کردار ہے, اور یہ باجوہ کا انتہائی قابل اعتماد وہ ہے سبارڈینیٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے ہاتھ جو ہے پشتونوں اور بلوچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. ارشد شریف صاحب جو ہے وہ نیٹ فلیکس کی ایک ڈاکومنٹری پر کام کر رہے تھے جس میں پی این ایم پاکستان مسلم لیگ نون اور الجزیرہ یہ ایکسپوز کرنے جا رہے تھے جنرل باجوہ کی کرپشن کو اور پی ایم ایل این کی کرپشن کو, اور اس کے علاوہ بریگیڈیئر شفیق جن کا پہلے آپ کو بتا چکا ہوں آئی ایس پی آر کے, ان کا یہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کینیا گئے تھے. ارشد شریف ظاہر ہے کہ باجوہ کے ایک بڑے نکات تھے, اور وہ آئی ایس آئی کے جو کردار ہے رجیم چینج میں, خاص طور پر یہ جو اب پی ڈی ایم کی سرکار بنی ہے اس کے وہ بڑے خلاف تھے ارشد شریف صاحب کہ یہ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہیں اپنی. تو یہ ظاہر ہے پشاور ایئرپورٹ سے یہ گئے کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی سرکار ہے, تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا ان کو باہر نکلنے کے لیے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب جب یہ دبئی پہنچے ہیں تو ملٹری انٹیلیجنس جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جنرل پاشا جو پرانے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, یہ یو اے ای انٹیلیجنس اور پولیس کے ساتھ ابھی بھی وہاں کام کر رہے ہیں دبئی میں. تو ان کے تھرو دبئی کی سرکار پر دباؤ ڈالا گیا کہ ارشد شریف کو حوالے کیا جائے, لیکن ارشد شریف جو ہے وہ ان کو دبئی کے کچھ اندر کے لوگوں نے کہا کہ آپ دبئی سے چلے جائیں, تو یہ چلے گئے. اب دبئی میں ایک ٹیم بنتی ہے آئی ایس آئی آپریٹیوز کی, وہ اس کا ہیڈ ہے لیفٹیننٹ کرنل خالد چوہان, اور اس میں میجر خالد, کیپٹن سلطان, کیپٹن سہیل, نائک رسول بخش, حوالدار ذیشان, یہ سارے ڈسپیچ کیے جاتے ہیں ناظرین دبئی. ارشد شریف کے دبئی پہنچنے کے 1 ہفتے کے بعد یہ آئی ایس آئی کی آپریشنل ٹیم جو ہے یہ وہاں پہنچتی ہے ارشد شریف کا پیچھا کرتے ہوئے. اور جو ڈیفنس اٹیچی ہے ناظرین پاکستان ایمبیسی میں وہاں, کرنل دریز, اس نے اس ٹیم کے تمام اخراجات برداشت کیے ہیں, مطلب سرکاری سطح پہ, اور ان کے ٹھہرنے کا, کھانے پینے کا سارا بندوبست اس ڈیفنس اٹیچی نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں. یہ جو کرنل ہیں لیفٹیننٹ کرنل دریز, یہ پاکستان ایمبیسی دبئی میں سیٹل ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس ٹیم کو ایک ہوٹل میں ٹھہرایا جو ہوٹل ارشد شریف کے ہوٹل کے برابر میں ہے, اور وہاں پہ سوائے کیپٹن سہیل کے باقی سارے تھے اس ہوٹل میں. کیپٹن سہیل جو ہے
وہ اسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرے جہاں ارشد شریف تھے، اور ان کے کمرے سے تھوڑے سے فاصلے پہ کمرہ لے کے وہاں ٹھہرے تھے، اتنی گہری نظر رکھ رہے تھے۔ پوری ٹیم جو ہے اس نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر ہیں ان سے برابر رابطے میں تھے، اور ان کو وہ بتا رہے تھے۔ اس کے علاوہ میجر جنرل فیصل نصیر جو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر پارا اسلام آباد میں بیٹھے، ان دونوں کو وہ مسلسل جو ہے وہ رابطے میں تھے اور بتا رہے تھے ارشد شریف کی موومنٹ۔ جب ارشد شریف کو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں دبئی سے، تو یو اے ای کی انٹیلیجنس سروسز نے ہی پاکستان آئی ایس آئی کو ارشد شریف کی فلائٹس ڈیٹیل دی۔ ناظرین، فلائٹس ڈیٹیل، ڈبل گیم۔ اور چونکہ کینیا میں ویزا فری، مطلب ویزا آن ارائیول ملتا پاکستانیوں کو، تو وہ چلے گئے وہاں۔ آئی ایس آئی ٹیم نے پھر ایڈجسٹمنٹ کی ہے ناظرین کینیا ایئر ویز فلائٹ سے، اور 7 گھنٹے پہلے ارشد شریف کے نیروبی پہنچنے سے 7 گھنٹے پہلے آئی ایس آئی کی ٹیم وہاں پہنچ چکی تھی۔ جی ہاں، پہنچ چکی تھی، اور آئی ایس آئی کے آپریٹرز جو ہے وہ اس کی جو ارشد شریف صاحب کی جو ٹکٹ تھی اور یہ سارا اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تو جب یہ نیروبی ایئرپورٹ پہ ارشد شریف صاحب پہنچتے ہیں تو آئی ایس آئی کی یہ جو اسیسینیشن ٹیم ہے یہ وہاں پہلے سے ایئرپورٹ پہ موجود ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر نے ڈیفنس اٹیشی جو ایک کرنل ہے پاکستان ایمبیسی نیروبی میں، اس کو بھی لائن پہ لے لیا، اس کو بھی ساتھ مطلب کوارڈینیٹ کر لیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے جو آپریشنز ہوتے ہیں پرولونگ سروس کے دوران جو ہے یہ پاکستانی آئی ایس آئی کی اور کینین آرمی کے آپس میں تعلقات ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے جب ڈپلائمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پہ ملٹیپل نیشنل فورسز کی، تو یہ آپس میں ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، ان کے آپس میں تعلق بن جاتے ہیں، اور وہ تعلقات پھر پروفیشنل لیول پر بھی قائم رہتے ہیں۔ اب اس دوران میجر جنرل فیصل نصیر نے جو آئی ایس آئی کے ہیں، انہوں نے نیروبی میں جو ایم کیو ایم کے جو لوگ وہاں کرمنلز ہیں ان کے تھرو، ناظرین ہماری جو اطلاع ہے، میں تو الطاف حسین صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم کے جو کرمنلز ہیں نیروبی میں ان کے ساتھ رابطہ کیا، اور ارشد شریف جو ہے اس کو اس کے گھر تک اس کا جو ہے وہ پیچھا کیا۔ اچھا، ارشد شریف نے ایک کینیا کا سیلولر فون جو ہے کوم سم نیروبی ایئرپورٹ سے خریدا، اور کینیا انٹیلیجنس جو ہے اس نے یہ ساری ڈیٹیل سم کی جو ہے آئی ایس آئی کو دیں، اور کال ڈائلنگ ریکارڈ اور لوکیشن جو ہے ارشد شریف کی وہ پرووائڈ کی کینیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے آئی ایس آئی کو، اور پن پوائنٹ کیا لوکیشن اس کی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کینیا کی سم استعمال کر رہے تھے۔ تو آئی ایس آئی نے پہلے ہی جو ڈرائیور ہے اور ویکل ہے وہ پہلے سے پلانٹڈ کی ہوئی تھی، وہاں سے پہلے ہی پلانٹ کیا ہوا تھا، یہ جو خرم ہے اور وہ دوسرا جو ہے بندہ، یہ پہلے سے پلانٹ کیے ہوئے تھے وہاں، ٹھیک ہے۔ اب آئی ایس آئی نے جو ہے وہ جی میل اکاؤنٹ جو ارشد شریف کا، اس کے ذریعے بھی وہ ان کا پیچھا کر رہے تھے، گوگل ایکٹیویٹی آپشن کے ذریعے اس کو ایکٹیویٹ کر کے۔ آئی ایس آئی جو ہے، اچھا اب ارشد شریف کو ایک فارم ہاؤس میں ٹھہرایا گیا، جو فارم ہاؤس ایم کیو ایم کے، یہ کہا جا رہا ہے رپورٹ میں، ایم کیو ایم کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کا تھا، اور وہ آئی ایس آئی کے کانٹیکٹ میں تھے۔ یہ 1 مہینے سے ارشد شریف وہاں رہ رہے تھے، اور آئی ایس آئی کو کافی ٹائم مل گیا اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں۔ اور بار بار میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری رپورٹ ہے، یہ میں نے نہیں لکھی رپورٹ، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے لکھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کینیا میں ایم کیو ایم بیسڈ کرمنلز اور کینین پولیس نے مل کے ارشد شریف کا قتل کیا ہے۔ آئی ایس آئی ٹیم نے جو ہے وہ ارشد شریف کی جو موومنٹ ہے اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور کنٹینیوسلی کینین پولیس اور آئی ایس آئی آپریٹیوز جو ہے جو وہاں پہ ٹیم تھی گئی اس کو مارنے کے لیے ارشد شریف کو،
وہ آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے تھے۔ مرڈر پلاٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ نے ناظرین تیار کیا اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اس کو اپروو کیا۔ مرڈر پلان پھر پریزنٹ کیا ڈی جی آئی ایس آئی نے میجر جنرل فیصل نصیر کو وایا زوم کال۔ آپ دیکھیں ہمارے جو ہم تو بالکل ایک چیز تک جا رہے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے تھوڑی سی اس میں تبدیلیاں کی اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہے وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے جنرل باجوہ کے گھر گئے اور جنرل باجوہ کے گھر جا کے باجوہ سے اس ٹارگٹ کلنگ کی فائنل اپروول لی گئی آرمی ہاؤس راولپنڈی میں ناظرین۔ اب یہ فیک پولیس انکاؤنٹر کا پلان تھا، یہ کینین پولیس نے تیار کیا تھا، جن کو پہلے سے جو ہے وہ بڑی رشوت دی گئی۔ ڈیفنس اٹیشی جو ہے پاکستان کا نیروبی میں، اس نے یہ پیسے کینین پولیس کے لیے وہاں سے جاری کیے۔ یہ اس ڈیفنس اٹیشی پاکستان ایمبیسی کا جو نیروبی میں ڈیفنس اٹیشی ہے اس کے تھرو یہ پیسہ ریلیز ہوا۔ اور پھر ایک جعلی کہانی گڑھی گئی پولیس کی طرف سے اغوا کی اور مرڈر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ آئی ایس آئی کے سپانسر ڈرائیور جو ہے وہ بچ گئے اور ارشد شریف صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی رات کو ناظرین، اسی رات کو جس رات کو ارشد شریف صاحب کا قتل ہوتا ہے، آئی ایس آئی کی پوری ٹیم جو ہے وہاں سے کینیا سے اس کو یوگینڈا لایا جاتا ہے اور وہ ایک رات پاکستان یو این ہاؤس میں ٹھہرتی ہے انتبے میں، جہاں پاکستان یو این فورسز جو ہے، پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ایک جگہ ہے جہاں یونائٹڈ نیشن وہاں آ کے وہ ٹھہرتے ہیں، کہیں اور جانا ہو یا کچھ ہو تو وہاں ٹھہرتے ہیں اس جگہ، وہاں ان کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد آئی ایس آئی کی ٹیم جو ہے وہ یوگینڈا سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے دوحہ ایئرپورٹ قطر پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ دوحہ سے پھر مختلف فلائٹس لے کے مختلف ہوائی اڈوں پر پاکستان کے پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین یہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی اور میں اپنے ماضی کے پروگراموں میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں، آپ نیچے جا کر ڈھونڈ لیں، جس میں نے بتایا کہ آئی ایس آئی کس طرح سے ملک سے باہر آپریٹ کرتی ہے اور اس میں پاکستان ایمبیسی کے جو ڈیفنس اٹیشیز ہوتے ہیں یہ آئی ایس آئی کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح سے کوارڈینیٹ ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے ٹیم وہاں جاتی ہے، لوکلز کے ساتھ کیسے کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگ جو ملک سے باہر گئے انہوں نے جو ہے وہ الطاف حسین سے اپنا چھوڑ دیا، الطاف حسین صاحب کو، اور انہوں نے اپنے گندے کام شروع کر دیے کرنے، لیکن وہ نام تو پھر لگا رہتا ہے نا ساتھ۔ تو ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں الطاف حسین صاحب کا کوئی کردار ہے، ان کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس میں۔ یہ لوکل ایم کیو ایم کے جو آپریٹرز ہیں جو وہاں رہ کے وہ کرمنل گینگز کے ساتھ مل چکے ہیں، یہ وہ ہیں، ان کا الطاف حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر امجد مرزا کو اجازت دیجیے۔